امیر المومنین جیسی شخصیت کہ جس کی شجاعت زبان زد عام ہے، جس نے کبھی پشت نہیں کی، وہ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں رسول خدا کے سلسلے میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کننا اذا سرن، کہا کہ جب ہم جنگ کے اندر ہوتے تھے، میدان جنگ کے اندر ہوتے تھے اور جنگ اپنی اوج پر ہوتی تھی، تو اس وقت ہم پناہ حاصل کرنے کے لیے رسول خدا کا دامن تلاش کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا صرف انفاق کی منزل میں سب سے آگے، عبادت میں سب سے آگے، نہیں، رسول خدا شجاعت میں بھی اس مقام پر ہیں کہ علی جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ میدان جنگ میں ہم رسول خدا کی خدمت میں ہوتے تھے، رسول خدا کی آغوش میں پناہ لیتے تھے۔ یہ رسول ہے جس کو اللہ آپ کے لیے اسوہ بنا رہا ہے، یعنی آپ کو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس میدان میں جس جگہ پر آ کر سوال کرو گے تمہارے لیے رسول کافی ہے، معاشرتی اعتبار ہو، اقتصادی اعتبار ہو، اخلاقی اعتبار ہو، کسی بھی جہت سے، کسی بھی اعتبار سے، یعنی سارے کے سارے فضائل میں یہ اسوہ سب پر مقدم ہے، پوری کائنات میں ہر انسان پر مقدم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا یہ جملہ ہے، نہ صرف خود سب سے آگے ہوتے تھے جنگوں کے اندر، بلکہ اپنے اہل بیت کو اپنے اصحاب کے اوپر مقدم کرتے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ صاحب یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، یہ تو میرا بھائی، یہ تو میرا چچا ہے، یہ تو میرا ماموں ہے، ان کو پیچھے رکھو، اصحاب کو آگے رکھو۔ لیکن رسول خدا کی پریکٹس یہ نہیں تھی، رسول خدا کچھ اور کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اذا احمر الباس واحجم الناس قدم اہل بیتہ فوق بہم اصحابہ حر السیوف والاسنہ، کہ جب جنگ اپنی اوج پر ہوتی تھی اس وقت رسول خدا اپنے اہل بیت کو اپنے اصحاب کے اوپر مقدم کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بھئی میرے اہل بیت بیٹھے رہو، نہیں، پہلے میرے اہل بیت جائیں گے، پھر اصحاب جائیں گے۔ اصحاب سے اس جنگ کے شر کو دور کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کو آگے بڑھاتے تھے۔ رسول خدا کا یہ پروردہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ 3 مثالیں دیتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، فرماتے ہیں 3 شخصیت کی مثال دیتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے آگے بھیجا، جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کیا۔ فرمایا ایک مقام پر جناب عبیدہ کو، عبیدہ جنگ بدر کے اندر قتل ہوئے، چچا ہے۔ جناب حمزہ احد کے اندر جناب حمزہ قتل ہو رہے ہیں۔ جعفر طیار جنگ موتا کے اندر اللہ کا یہ نبی اپنے اہل بیت کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے اصحاب کے اوپر مقدم کرتا ہے کہ اصحاب سے اس مصیبت کو ٹال دیا جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا نے کبھی اپنے گھر والوں کے لیے کسی صحابی کا سہارا لیا ہو، نہیں کہہ سکتا۔ فیضان محترم، وہ شخصیت کہ جس کا مقام یہ ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے، جس کو پروردگار عالم اسوہ بنا کر بھیج رہا ہے، تو وہ ہر اعتبار سے تمام کے تمام انسانوں سے کامل ہے، ہر صفت کے اندر۔ اگر کامل نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں، اگر کہیں پر بھی کوئی دوسرا فرد کسی صفت کے اندر آگے نکل جاتا تو یہ آیت مشکل کا شکار ہو جاتی۔ لیکن جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ یہ ہے، تو اب رسول خدا کی شخصیت کو ماننا پڑے گا کہ ہر کمال میں دوسروں سے بڑھتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ لہذا یہ شخصیت جو اللہ کی اسوہ حسنہ کے طور پر آ رہی ہے، پروردگار عالم اس اسوہ کی ایک خصوصیت جو بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا اخلاق۔ اخلاق رسول خدا عجیب اخلاق ہے، ایسا اخلاق آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ با اخلاق ہونا ہے رسول خدا کو دیکھو، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، خلق عظیم پر فائز ہے۔
اس کا اخلاق بہت بلند ہے، بہت بالا ہے. تم اور میں انسان سوچ نہیں سکتا کہ رسول خدا کے اخلاق کی بلندی کتنی ہے. لہٰذا رسول خدا جہاں اس اخلاق کی چوٹی پر فائز تھے، وہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے مقام کے قریب ہو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. رسول خدا فرماتے ہیں اقربکم، تم میں سے نزدیک کس سے؟ منی، اقربکم منی مجلسن، تم میں سے مجلس کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے جو میرے سے سب سے قریب ہوگا وہ کون ہے؟ کہا وہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا. رسول خدا کا اخلاق گھر ہو یا باہر ہو، رسول خدا کا اخلاق اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہو، منفرد. ایک اہم ترین جو موضوع ہمارے لیے اس شخصیت سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے اخلاق اجتماعی. رسول خدا اس معاشرے کے اندر رہتے تھے نا، ایک ہم بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہماری مشکلات اور ہماری آسانیاں سب کی سب اسی معاشرے سے وابستہ ہیں. اس معاشرے کے اندر جو مشکلات کا سبب ہے وہ ایک اہم سبب ہمارے اخلاق سے عاری ہونا، خلق حسن سے خالی ہونا، یہ سبب بنتا ہے کہ ہماری مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. رسول خدا کا جو اخلاق اجتماعی ہے، معاشرتی اخلاق ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو عزیزان محترم وہ شخصیت جو عالم اسلام کی پہلی شخصیت، وہ شخصیت کے جو مخلوقات پروردگار میں سب سے بلند و بالا شخصیت، وہ شخصیت کے جس کو پروردگار عالم شاہد بنا رہا ہے اپنے نبیوں کے اوپر، نبیوں کو شاہد بنایا امتوں پر اور رسول کو شاہد بنایا نبیوں پر. اور نبیوں پر شاہد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو دیکھا ہو. یوں تو وہ خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے اختتام پر آ رہا ہے، لیکن اس کا وجود ان سب سے پہلے ہے، کیونکہ گواہ بننے کے لیے شرط یہی ہے کہ اس نے دیکھا ہو. حضرت موسیٰ کو دیکھا ہو، حضرت موسیٰ کے معاملات دیکھے ہوں، حضرت عیسیٰ کے معاملات دیکھے ہوں، حضرت آدم کے معاملات دیکھے ہوں. گواہ تو اسی وقت انسان گواہ بنتا ہے نا کہ جب اس نے دیکھا ہو. اگر بغیر دیکھے آپ کسی عدالت کے اندر چلے جائیں اور جج آپ سے پوچھے کہ بھائی ہاں کیا کرنے آئے ہو، کہا گواہی دینے. کس چیز کی گواہی؟ کس چیز کے شاہد؟ کہا کچھ دیکھا تو نہیں تھا. کہاں تھے؟ کہا اپنے گھر میں بیٹھا تھا، یا میں تھا ہی نہیں. تو جج کیا کہے گا؟ کہا کہ کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہو؟ پروردگار عالم جب اس شخصیت کو گواہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود پر نور موجود تھا. لہٰذا اللہ کا نبی فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو پروردگار عالم نے خلق کیا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا کا اخلاق اجتماعی اگر ہم دیکھیں تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا نبی جس کے اوپر وحی آ رہی ہے، وہ کہ جو مسلمانوں کا سرپرست ہے، ولی ہے، لیکن زندگی کا انداز کیا ہے؟ نہایت سادہ، نہایت سادہ. اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو پہلی مرتبہ رسول خدا کی محفل میں آتا تھا وہ رسول خدا کو پہچان نہیں پاتا تھا. اگر آپ سوچئے ذرا کہ کیسا ہوگا مقام. ابھی مثال کے طور پہ ہمارے درمیان میں کوئی وزیر اعلیٰ آ کر بیٹھ جائے، کوئی نیا شخص اگر اس ہال کے اندر داخل ہو تو اس کے بیٹھنے کے انداز سے، اس کے بیٹھنے کے مقام کے انداز سے وہ حد اقل یہ اندازہ لگا لے گا کہ یہ باقی لوگوں سے الگ ہے، یہ باقی لوگوں سے الگ ہے. کیوں؟ اس کے اندر جو بیٹھنے کا انداز ہوگا اس کا منفرد ہوگا. دنیا تو یہی دکھا رہی ہے سب، اپنے لیے ایک الگ مقام، الگ جگہ، الگ انداز.
لیکن رسول خدا کہ جو اللہ کی پہلی مخلوق ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہو رہی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول خدا جس مقام پر ہوتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے، تو وہاں اگر کوئی آرابی، کوئی بدو، کوئی بادیہ نشین جب رسول خدا کی محفل میں، مجلس میں آتا تھا، تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا نبی ان افراد میں کون سا ہے۔ یعنی رسول خدا جو اتنی بڑی شخصیت ہے، اس مقام کے اعتبار سے، یعنی شناخت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھا، جیسے یہ ہے ویسے ہی میں ہوں۔ اپنے لیے کوئی علیحدہ جگہ کے قائل نہیں تھے۔ رسول خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ آئیں اور کوئی کھڑا ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں آؤں اور کوئی کھڑا ہو، تو عزیزان محترم میری توحید کی کمی ہے، کمزوری ہے۔ رسول خدا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، رسول خدا کا یہ اخلاق نہیں تھا۔ رسول خدا مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، معلوم نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کا نبی کہاں بیٹھا ہے، نہیں پہچانتے تھے۔ رسول خدا کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے تھے کون تھے؟ امیر تھے، امراء تھے۔ آج کل ہمارے امراء کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ انہی جیسے لوگ بیٹھتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ ہم سنخ ہوتے ہیں، ان کے رنگ کے اندر ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی رکشے والا جا کر آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ جائے، نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جناب کون سی حکومت ہے؟ رسول خدا کی حکومت تھی نا، جس کو ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ رسول خدا کی حکومت، مدینے والی حکومت، ریاست مدینہ۔ یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آسان ہے، پہلے انسان کو پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو رسول کے اخلاق سے مزین کرنا پڑے گا۔ اس انسان کو دیکھنا پڑے گا، میں جس کے بارے میں، جس کی حکومت کے بارے میں، کہ جس نے آپ کہتے ہو کہ مدینے کے اندر ریاست قائم کی، وہ شخص کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس میں کتنی اکڑ تھی، اکڑ تھی یا تواضع تھی؟ میں جو فارسی میں کہتے ہیں چار شونے، یعنی اکڑ کے میں چل رہا ہوں، کیا آیا وہ جو جس کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں اس کا انداز بھی یہی تھا؟ اس حکومت سے پہلے انسان کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس تربیت کے لیے اس کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں رسول خدا اجتماع کے اندر، معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا رسول خدا کی زندگی کے اندر جو ایک چیز تھی وہ تھا ادب۔ رسول خدا احترام کرتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی مجلس کے اندر وہیں بیٹھتے تھے۔ رسول خدا کا یہ انداز نہیں تھا کہ صاحب میں اللہ کا نبی ہوں، یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے اور رسول خدا آئیں، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب پورے مجمع کو چیرتے ہوئے آ کر یہاں پر بیٹھے۔ کیا ہے؟ جہاں جگہ ملے بیٹھو، یہ اخلاق رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ رسول خدا کی کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی، رسول خدا کبھی ادھر بیٹھتے تھے، کبھی ادھر بیٹھتے تھے، کبھی ادھر بیٹھتے تھے۔ رسول خدا جو ریاست مدینہ کا خالق ہے، بنانے والا ہے، جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اس نے اپنے لیے کوئی مخصوص جگہ کا انتخاب نہیں کیا، مخصوص جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ میں مسلمان ہونے کے اعتبار سے مجھے ایسا بننا چاہیے، ہم سب کو ایسا بننا چاہیے۔ رسول خدا لیڈر تھے نا بھائی، آپ بھی لیڈر ہیں، البتہ یہ لیڈر کہنا شاید مناسب نہ ہو۔ رسول خدا امام ہے، رسول خدا نبی ہے، اللہ کی حجت ہے، کیونکہ یہ لیڈر کا لفظ اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہ کہنا بھی ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ صاحب آپ نے رسول خدا کو یہ کہہ دیا۔ نہیں، یہ اس معنی میں کہ یہ سب سے اوپر ہے، اس معنی میں
آپ جو، میں جو، اس وقت اس دنیا کے اندر جو ہم سب سے اوپر ہیں، یا جو ہم اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی قیادت کرنے والے ہیں، ہم آپ کو راستہ دکھانے والے ہیں، ہم آپ کو آگے بڑھانے والے ہیں، کیا ہمارا انداز رسول خدا کے انداز کی طرح تھا کہ رسول خدا وہ شخصیت ہے کہ جس کے ہاں امیر و غریب فرق نہیں کرتا تھا؟ رسول خدا کے اطراف میں چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، رسول خدا سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ کفار نے آ کر رسول خدا پر اعتراض کیا تھا، رسول خدا پر اعتراض کیا، کہا کہ آپ یہ غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول خدا مدینے میں تھے تو مسلمانوں نے آ کے اعتراض کیا، کہا آپ نے کیا فقیروں کو اپنے گرد جمع کیا ہوا ہے؟ اصحاب صفہ جو رسول خدا کے ساتھ، جو رسول خدا ان کے ساتھ چبوترے کے اوپر بیٹھتے تھے، لیکن کیونکہ وہ متقی تھے، کیونکہ وہ پرہیزگار تھے، اللہ کا حبیب ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کے نزدیک پیسہ معیار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک تقوی معیار ہے، پرہیزگاری معیار ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی ان لوگوں